سورہ آل عمران، چوتھا رکوع۔ اللہ کی محبت کا اندازہ کرو کہ اپنے نفس اپنی ذات سے ڈرانے کے ساتھ ہی رحمت کا تصور آ گیا، اپنی حقیقت جمال پر نظر گئی، مہربانی و شفقت کا ذکر شروع ہو گیا، عبد محبوب کو حکم ہوا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تمام کیفیات و حالات میں میری اتباع کرو، اپنا کردار ایسا بناؤ جیسا میرا ہے، تو اللہ تم کو محبوب رکھے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس کی محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ایک کام میں اللہ کی اطاعت، عمل میں اسوہ کاملہ کی پیروی، پھر اگر وہ نہ مانے تو نور نبوت سے نور ہدایت کو نہ لیں، روح گردانی کریں تو اللہ کافروں سے ذرا محبت نہیں کرتا۔ دیکھو لا یحب الکافرین فرمایا، سرکار دو عالم سے روح گردانی کو کفر کہا ہے، یعنی سلسلہ نبوت آج سے نہیں، ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے۔ یہ دین اسلام نیا دین نہیں، ابتدائے آفرینش ہی سے ایک منتخب دین ہے۔ اللہ نے جن کو چاہا پسند فرمایا، پسندیدہ گروہ کا سردار بنایا، پسندیدگی تک لایا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح و آل ابراہیم و آل عمران کو اپنے اپنے زمانے میں سارے جہان پر فضیلت کے لیے چن لیا، ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا اور برگزیدہ بنایا، یعنی یہ سب انبیاء ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، ایک ہی لڑی کے منتخب موتی ہیں۔ ذریاتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ سب کی دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کے لیے کیا کس وقت مناسب ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محرر فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور یاد کرو جب عمران کی بیوی نے اپنے زمانے کے رواج کے مطابق دعا مانگی، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے سب اشغال دنیاوی و قید تعلقات سے آزاد کر کے تیری نظر کیا کہ وہ تیری عبادت اور مسجد قدس کی خدمت میں لگا رہے، پس اس نظر کو اپنی طرف سے قبول فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے اور آرزوؤں اور تمناؤں کو جاننے والا ہے۔ یعنی دعا کا لطیف پہلو یہ تھا کہ لڑکا ہوتا کہ یہ خدمت انجام دے سکے، لیکن فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی، یعنی اس کے لڑکی پیدا ہوئی، تو عرض کیا، اے رب، میں نے لڑکی جنی ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا، اور بیٹا تو بیٹی جیسا نہیں، کیونکہ لڑکا تو آزادی کے ساتھ بیت المقدس کی خدمت کر سکتا ہے، لڑکی کے لیے اس درجہ آزادی ممکن نہیں، اور بیٹے کی تمنا تھی، وہ تو نہ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کی دعا سن لی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔
پھر اس لڑکی کے رب نے اس کو بہت اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کی نشو و نما بڑی حسن و خوبی سے کی، اور زکریا کو جو بیت المقدس کے محافظ اور حضرت مریم کے قرابت دار تھے ان کا کفیل بنایا۔ وہ ان کی سپردگی میں آ گئیں، لیکن اصل پرورش و نگہداشت اسی رب کی تھی جو ان کا نگران حال تھا۔ جب بھی زکریا ان کے پاس محراب میں آتے جہاں وہ مشغول عبادت رہتی تو ان کے پاس کچھ رزق کھانے کی چیزیں جو خلاف موسم ہوتی پاتے۔ آپ حیرت سے ایک دن پوچھنے لگے، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ مریم بولی، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی ولایت کے یہ انوار دیکھے، یعنی بے فصل کے میوے، تو باوجود بڑھاپے کے خود بھی پھل کی توقع کرنے لگے۔ پس ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریات طیبات انک سمیع الدعاء۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، مجھے بھی بے فصل کا میوہ مل جائے، بڑھاپے میں اولاد مرمت ہو۔ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبی من الصالحین۔ ابھی وہ محراب میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے، عبادت گاہ میں کھڑے دعا ہی مانگ رہے تھے کہ ان کو فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوں گے ان کی تصدیق کرے گا، اور وہ لوگوں کا پیشوا ان کا سردار ہوگا، اور ان کی ایک یہ خوبی بھی ہوگی کہ وہ عورتوں کے پاس نہ جائیں گے، اور ان کی بڑی فضیلت یہ ہوگی کہ خدا کے نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا، یعنی وہ نیکوکار فرض شناس خالق و مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کے علاوہ وہ ایک برگزیدہ نبی بھی ہوگا جس کی وجہ سے اس کے باپ کا دین زندہ ہوگا۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جب تقاضۂ بشریت سے اسباب پر نظر ڈالی تو قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبار وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ عرض کیا، ہے میرے رب میرے لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے اور میری بیوی ابھی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے، تم مسبب پر بھروسہ کرو، اسباب پر مت جاؤ۔ قال رب اجعل لی آیات قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکروا ربک کثیرا وسبحوا بالعشی والابکار۔ زکریا نے عرض کیا، ہے میرے پروردگار اس حالت کرم کی صورت میں میرے لیے کچھ نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک بجز اشارے کے بات نہ کر سکے گا، اور یہ تو ایک اضطراری نشانی ہے، لیکن تم اس حال میں دل و زبان سے اپنے رب کو بہت یاد کرتے رہو اور اس کی تسبیح صبح و شام کرتے رہو۔ یعنی ذکر کثیر خیال بندی ہے، قلب سے متعلق ہے۔ جب قال ختم ہو کر حال کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ تسبیح زبان سے ہے اور ذکر قلب سے ہے۔